ناظرین آداب، آپ سبھی کا لرننگ ہب میں خیر مقدم ہے۔ عظیم اردو شاعر، سارے جہاں سے اچھا اور شکوہ جواب شکوہ کے حامل، خطاب بنا مسلم نوجوان اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جیسے شہر آفاق ترانے کے خالق علامہ اقبال کے بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے اور ان کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ عظیم اردو شاعر علامہ اقبال کا اصلی نام محمد اقبال اور پیدائش ان کی جو ہوئی وہ سیالکوٹ پنجاب میں 9 نومبر 1877 عیسوی کو ہوئی اور وفات ان کی لاہور میں، پنجاب جو آج کا لاہور جو پنجاب میں ہے، پنجاب میں ہوئی 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ اور انہیں تو شاعری کا بہت ہی ذوق و شوق تھا، اس لیے ان کے جو استاد گرامی رہے ہیں، جو ان کے استاد مکرم رہے ہیں، وہ داغ دہلوی ہیں۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا یہ تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خود کو بلند کرنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے، ایک فلسفہ دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں عقیل احمد صدیقی نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ اقبال کی شاعری تصورات کی شاعری ہے، لیکن جو صفت تصورات کو شاعری بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال تشبیہوں، استعاروں اور مخصوص علامتوں کے ذریعے اپنا افکار کو مخصوص شکل میں پیش کرتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ افکار کے حسی متبادلہ یعنی تلاشی کی جائے تاکہ افکار کو جذبہ کی سطح پر لایا جا سکے اور فکر محض خشک فکر نہ رہ جائے، بلکہ حسی اور ذہنی تجربہ بن جائے اور ایک مخصوص نوعیت کے ادراک کی شکل اختیار کر لے۔ یہی بات کم و بیش علامتوں کے انتخابات میں بھی سامنے آتی ہے۔ اقبال ایک عہد شناس اور عہد شاذ شاعر تھے۔ ان کی شاعری ایک مخصوص نظام فکر سے روشنی حاصل کرتی ہے، جو انہوں نے مشرق و مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد یہ مرتب کیا اور یہ محسوس کیا تھا کہ اعلیٰ انسانی قدروں کا جو زوال دونوں جگہ مختلف انداز میں انسانیت کو جکڑے ہوئے ہیں، اس کا حل ضروری ہے۔ خصوصاً مشرق کے بدحالی کو ان کو مضطرب کر رکھی تھی اور وہ اس کے اسباب سے بھی واقف تھے، لہذا انہوں نے انسانی زندگی کو سدھارنے اور اسے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے اپنی شاعری کو وسیلہ بنایا۔ اقبال عظمت آدم کی علمبردار تھے اور وہ کسی بخشی ہوئی جنت کے بجائے اپنے خون و جگر سے خود اپنی جنت بنانے کے عمل کو زیادہ امکان اور پرور اور زیادہ حیات آفریں سمجھتے تھے۔ اس کے لیے اس کا نقشہ تجویز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنی حویلی میں کسی قسم کا انقلاب نہیں پیدا کر سکتی جب تک اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ پیدا ہو، اور کوئی نئی دنیا ایک خارجی وجود نہیں حاصل کر سکتی جب تک اس کا وجود انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ وہ مغرب کو روحانی طور پر بیمار تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس کی اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی عقل ہوا و حوث کی غلامی میں نجات حاصل کر کے ادب خوردۂ دل نہ ہو جائے۔ اقبال کا عشق
اردو شاعری اور تصوف کی روایتی عشق سے مختلف ہے۔ وہ ایسے عشق کے قائل تھے جو آرزوؤں میں وسعت پیدا کر کے حیات و کائنات کو مسخر کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ عشق کو عمل سے استحکام ملتا ہے جب عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اور یقین علم سے نہیں عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال عشق پر زیادہ فوکس کیے، اور وہ عشق، علم اور عقل کو لازم و ملزوم، ایک کے بغیر دوسرے کو ادھورا سمجھتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ عشق کے علاوہ اقبال کی جو دوسری اہم شعری اصطلاح، یعنی جسے ہم خودی کے نام سے جانتے ہیں، جو ان کا ایک مشہور فلسفہ ہی رہا ہے، خودی سے اقبال کے مراد وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات ہیں جن کے بدولت انسان کو اشرف المخلوقات کے بلند درجہ پر فائز کیا گیا ہے۔ اس خودی کو پیدا کرنے کے لیے جذبہ عشق ضرور ہے، کیونکہ عشق ہی خودی کو تکمیل کرتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اقبال ایک نزدیک عشق اور علم کے آمیزش سے فرد کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شعر میں کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر حرکت و عمل اور مسلسل جد و جہد کا مطالبہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کے یہاں بعض اوقات یہ جد و جہد حصول مقصد کے وسیلے کی بجائے خود مقصد بنتی نظر آتی ہے۔ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اقبال نے اپنے فلسفیانہ خیالات کا اظہار جس فنکاری اور شعری رچاؤ کے ساتھ کیا، وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اپنے نظیر آپ وہ بیک وقت شاعر اور فلسفی اور مصلح قوم، سیاستداں اور عالم تھے، لیکن ان کی شاعرانہ شخصیت نے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ اپنے فکر کے اظہار کے لیے اقبال نے اردو کے شعری لسانیات میں زبردست اضافہ کیا۔ وہ نظم کے ہی نہیں، غزل کے بھی بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طرف نظم کو ایک نیا قرینہ عطا کیا، جو دوسری طرف غزل بھی ان کے یہاں ایک نئے اور تازہ اسلوب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اقبال کے شعری مضامین ان کے غنائی آہنگ پر کبھی غالب نہیں آئے۔ ان کی نظموں میں زبردست نغمگی اور والہانہ پن ہے۔ اقبال کی روایت میں ایسی قوت ہے جس کی تازگی میں امکانات کی ایک دنیا آباد ہے۔ علامہ اقبال جو ایک ہی کم عمری میں شاعری شروع کر دی تھی، اور انہوں نے 1890 عیسوی کی ایک طرحی مشاعرہ میں اقبال نے موتی سمجھ کہ شان کریمی نے چن لیے، کیا کہا انہوں نے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ جو پڑھ کے محض 17 سال کی عمر میں اس وقت کے جید شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے، اور 1900 عیسوی میں انجمن کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم پڑھی، جو اپنے اچھوتے انداز اور کمال اور سوز و گداز کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ
کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپیوں کی بارش ہونے لگی اور آنسوؤں کی دریا بہہ گئے، اور نظم کی ایک ایک جو مطبوعہ کی جو کاپی تھی، جو مطبوعہ کی جو کاپیاں تھیں، وہ 4 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کی نظمیں انجمن کے جلسوں کی زینت بن گئی۔ 1 اپریل 1904 عیسوی میں ادبی رسالہ مخزن کا اجرا ہوا، تو اس میں اقبال کی نظم حمالہ شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کے جو اشعار کی جو اشاعت ہوئی وہ حمالہ رہی، اور اسی کے بعد اقبال شعرائے ہند کے صف اول میں ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔ اقبال نے کیمبرج اور بیونک یونیورسٹیوں سے فلسفہ میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی، پی ایچ ڈی کیے، اور ان کے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ کا جو مضمون رہا ہے وہ ہے ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء۔ ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء تھا۔ پی ایچ ڈی کے حصول کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا، اور وطن واپس آ کر گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر کیے گئے، اور ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے، جس کی کالج نے انہیں خصوصی اجازت دے دی تھی۔ بعد میں انہوں نے کالج کی ملازمت چھوڑ دی اور وکالت کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے بہت خدمات انجام دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آج مسلم قوم آج آگے بڑھ سکی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالج کی ملازمت جلدی ہی چھوڑ دی اور وکالت کو اپنا ہی پیشہ اپنا لیا تھا، لیکن کچھ عرصہ تک ان کی جو شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کے قومی و ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت دوام کا باعث بنا۔ ان میں شکوہ جواب شکوہ جو ہم جانتے ہیں آج، اور شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن کے جلسوں میں پڑھی گئیں۔ 1910 عیسوی میں فارسی مثنوی یعنی اسرار خودی شائع ہوئی، اور پھر 3 سال بعد رموز بے خودی منظر عام پر آئی، جو اسرار خودی کا تتمہ تھی۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کے مجموعے یکے بعد دیگر شائع ہوتے رہے۔ آخری مجموعے ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھی، لیکن موت کے بعد شائع ہوا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 عیسوی میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ 1935 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اگلے سال علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈی ایل ٹی کی اعزاز ڈگریاں دی، اور انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1935 عیسوی میں آگے جب ان کا مرحلہ زندگی کا مرحلہ گزرتا ہے اور وہ آگے اپنے لائف میں جب پہنچتے ہیں تو 1935 میں عید کے دن کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں کیا ہوئے، وہ انتقال کیا، مطلب کہ کچھ ایسا بیماری لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو، تو اسی کے بارے میں کچھ سبب یہاں پر موجود میں نے ریسرچ کیا تھا کہ 1935 میں عید کے دن سویاں کھانے کے بعد ان کا گلا بیٹھ گیا، اور ڈاکٹروں کے مطابق ان کے حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی، تو بجلی کے علاج سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن آواز پوری طرح بحال نہ ہوئی۔ وکالت کا کام بند ہو گیا، اور ایسے میں ریاست بھوپال نے داد رسی کی اور 500 روپے ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ان کی دوسری بیگم کا انتقال 1935 میں ہو گیا تھا، جو
2 कम सिन बच्चे छोड़ गई थी। उनकी तरबियत की परेशानी ने इकबाल की सेहत और ज्यादा बिगाड़ दी। उनको दमा की दौरे पड़ने लगे, खांसते खांसते बेहोश हो जाते थे। दिसंबर 1937 ईस्वी में मर्ज ने शिद्दत इख्तियार कर ली और ऐसे ही 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। तो इकबाल की शायरी में मकसद अव्वलियत हासिल है। वो अपने कलाम से अक़वाम मशरिक पर छाई काहिली और जमूद को तोड़ना चाहते थे और इसके लिए वो इश्क, अक्ल, मजहब, जिंदगी और फन को एक मखसूस जाविया से देखते थे। उनके यहाँ दिल के साथ दिमाग की कारफरमाई नुमाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका कलाम महज फलसफियाना और हकीमाना है और उसमें शरीयत की कोई कमी है। उनके मुफक्किराना कलाम में भी सोज और जज्बा का गहरा गुदाज शामिल है। उन्होंने अपने कलाम में उर्दू के क्लासिकी सरमाया से इस्तेफादा किया, लेकिन साथ ही साथ उर्दू शायरी को नए नए इस्तिलाहात, तशबीहों और रमूज व अलाइम का एक खूबसूरत ज़ख़ीरा भी अता किया। उन्होंने ज़ुबान को हस्बे ज़रूरत बरता, कहीं रिवायत का इत्तिबा किया गया तो कहीं उससे इनहराफ। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी उन्होंने कहा है कि इकबाल की नज़्मों का शबाब उनकी गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। उनके उर्दू शायरी से हुज़्न क़ुनूतियत के अनासिर ख़त्म करके उसमें रजाइयत, खुश और नशात आफरीनी पैदा की। इकबाल के यहाँ फ़िक्र और जज्बे की ऐसी आमेजिश ये है कि उनके फ़लसफ़ियाना अफ़कार उनके दाखिली कैफ़ियत व वारदात का आईना बन गए हैं। इसीलिए उनके फ़लसफ़ा में कशिश और जाज़िबियत मौजूद है। इकबाल ने अपने अहद और अपने बाद आने वाली नस्लों को ऐसी ज़ुबान दी जो हर तरह के जज्बात और ख़यालात को खूबसूरती के साथ अदा कर सके। उनके बाद शुरू होने वाली अदबी तहरीकें किसी न किसी उन्वान से उनके सहर में गिरफ्तार रही हैं। उर्दू के 3 अजीम शायरों में मीर की शायरी अपने कारी को उनका मोतक़िद बनाती है, जबकि गालिब की शायरी मरऊब और मशहूर करती है। लेकिन जब अल्लामा इकबाल की बारी आती है तो अल्लामा इकबाल की शायरी कारी को उनका गर्विदा और शैदाई बनाती है। और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म एक शेर बोलकर ख़त्म करता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।